عثمان بھائی، بندش کا کنسیپٹ بہت عجیب ہے ہمارے معاشرے میں. انفیکٹ مجھے جب یہ سوال آتا ہے نا بندش کا، بڑا سننے کو ملتا ہے. جی شادی نہیں ہو رہی، بندش کرائی ہے کسی نے. بزنس نہیں چل رہا، بندش کرائی ہے کسی نے. رشتے آ رہے تھے، اچانک آنا بند ہو گئے، بندش کرائی ہے کسی نے. ریجیکشن بہت ہو رہی ہے، بندش ہے. ہر بات پہ بندش ہے. تو میں اکثر نے کہتا ہوں کہ بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے، آپ کریکٹ بھی کیجیے گا جتنا میرا علم ہے، بندش کا واحد کنسیپٹ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہمیں نہیں پہنچتی، یا ہمارا رزق ڈیلے ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ والے کنسیپٹ کو تو میں مانتا ہوں کہ چلو بندش اس سینس میں ہے کہ کوئی چیز رک گئی، پہنچنی تھی لیکن رک گئی تمہارے گناہوں کی وجہ سے یا تمہاری اپنی کسی مس کیلکولیشن کی وجہ سے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک غلیظ گندا جادوگر کو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک چیز اللہ کی طرف سے ملنی تھی لیکن وہ اس نے روک دی، اس پہ تو میں بلیف نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں، میری سوچ ٹھیک ہے؟ علی بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ ایسا سوال کرتے ہیں یا ایسا کنسیپٹ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز بھی بندش کی وجہ سے رک گئی، میرا رشتہ بھی بندش کی وجہ سے رک گیا. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے. صحیح. ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں، یہاں کوئی دکھ نہیں ملنا چاہیے. صحیح. دیکھیں ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹینشن ہے. سارے سکون تو ہمیں جنت میں ملیں گے. صحیح. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. صحیح ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی آپ کو علی بھائی ملا ہے جو قید خانے میں رہ کے وہ کہ میں بڑا مطمئن تھا وہاں؟ صحیح. قید خانہ جیسا بھی ہو وہاں سکون سارا نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا، جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں آنی چاہیے، جیسے کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے تو جنات پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور علاج کرنے والے بھی جنات پہ ڈال دیتے ہیں. اچھا، جب علاج کرنے والے جنات پہ ڈالتے ہیں تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ یار یہ کام میں نے تو نہیں کیا، یہ پیر صاحب میرا نام لگائی جا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن پہ شیاطین نے نہیں کیا ہوتا، جادو نہیں ہوا ہوتا، لیکن عامل حضرات ان کو کہہ کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. چلیں شادی کے حوالے سے بات کر لیں یا بزنس کے حوالے سے کر لیں. شادی سب سے پہلے میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. صحیح. علی بھائی سب سے پہلے تو بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کی جاتی ہیں. کیا ہے جی، بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اچھا ڈاکٹر بن گئی، ابھی اس کے بعد 3 سال اور پڑھانا ہے عثمان بھائی، 4 سال اور پڑھانا ہے. وہی بیٹی جس کے چھوٹی عمر میں بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، جو انہوں نے ریجیکٹ کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ رشتے، وہی اسی لڑکی کا رشتہ مل ہی نہیں رہا ہوتا. 20 کیس ہیں میرے پاس ایسے، آپ ملنا چاہیں. صحیح. پہلے ان کے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، اب جادو کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان تو یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو تو فوری شادی کریں اس کی. صحیح. اب یہ ہماری بات سن کے یوتھ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں ہمارے حق میں بات ہو رہی. دیکھیں شادی جو ہے بالغ ہونے کے بعد ہے. اچھا، والدین کہیں گے اکثر ابھی ہمارا بچہ نا ذرا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بندہ ان سے پوچھے کہ پہلے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پہ ہی ہوتا ہے. صحیح. یعنی عجیب و غریب باتیں. ایک بچہ ہے، اس کو واش روم آیا ہے، ٹھیک ہے جی، واش روم آیا تو وہ کہ والد صاحب کو کہ میں نے واش روم جانا، گھر میں واش روم بنا دیں. تو والد صاحب کہیں نہیں بیٹا ابھی آپ رک جاؤ، ابھی میری استطاعت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، جیسے ہوگی تو پھر بناؤں گا. تو کیا ہے، وہ تو غلطیوں اور گناہوں کی طرف جائے گا نا. صحیح. صحیح. اس کا تو واش روم بیچ میں ہی نکل جائے گا، اس کے تو اختیار میں نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح شادی جو ہے، جس طرح کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، شادی کو وقت پہ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شادیاں ہم لیٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لیٹ کر دیتے ہیں. جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر رشتے نہیں ملتے. اچھا، زیادہ عمر میں پھر کئی بار چھوٹی عمر، بچی چھوٹی ہے، آدمی بڑا ہے، یا آدمی چھوٹا ہے، لڑکی بڑی ہے، تو وہ رشتہ نہیں چلتا، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ بن گیا تو اس کے بعد فوری کہہ دیا جاتا ہے یہ تو جادو کی وجہ سے ٹوٹ گیا. حالانکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بیچ میں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جادو پہ ڈالنے کی بجائے، جنات پہ ڈالنے کی بجائے، شیاطین پہ ڈالنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو سکین کرنا چاہیے، کوئی میری غلطی تو نہیں ہے. اگر ہم اپنی غلطیاں دور کر لینا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے، بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. یعنی جسٹ ٹو ایڈ کہ میں اس کو اس طرح سمجھا ہوں کہ لائف
چلتی ہے پراپر پلاننگ کے ساتھ, جی شریعت کو فالو کرتے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سامنے رکھتے ہوئے, اور کیلکولیشن, اچھی کیلکولیشن, وائز ڈیسیژن ان لائٹ آف استخارہ, استخارہ کرے بندہ, اللہ پہ توکل کرے, اور مینجمنٹ اچھی کرے اپنی لائف کی. وہ چیزیں ہم نے کرنی نہیں ہے, اس طرف ہم نے آنا نہیں ہے, اور بعد میں ہم نے دکھ پا لینے کہ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, میری لائف جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے. لائف کی اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کی بہت بڑی وجہ عثمان بھائی, چونکہ میں ماشاءاللہ ہماری یہ فیلڈ بھی ہے بیہیویئرل مینجمنٹ پلس سائیکالوجی کچھ پڑھی ہے, مین وجہ یہ کہ آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی. سب سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا ٹھیک چل رہے ہو, ہر لحاظ سے, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹھیک جا رہے ہو.